عزیز ناظرین و سامعین، جو بحث ہم نے سلوک و تصوف و عرفان و احسان و علم القلوب و علم الاخلاص کے بارے میں جو بحث ہم نے سمیٹا ہے، اس میں تو چیدہ نکات میں نے عرض کیے، لیکن اگر میرے کوئی دوست ساتھی یہ چاہتا ہے کہ سلوک و تصوف کے بارے میں پڑھوں اور جہاں جہاں سے اس کی ماخذ ہے، جہاں جہاں سے ان کا منبع ہے، اور کہاں کہاں پر سلوک و تصوف کی رموز اور ان کی طرف اشارات، سلوک کی فرضیت و سلوک کی واجبیت اور سلوک کی ضروریت یا تصوف کو اخذ کرنا اور حاصل کرنا کہاں کہاں سے ثابت ہے، کون کون سی کتابوں سے، تو کچھ کتابوں کے میں نے نام بھی ذکر کیے، ان کے حوالے بھی دیے۔ اب میں مختصراً آپ کو ان کتابوں کا نام، تاکہ آپ کی ذہن نشین رہیں کہ جن جن کتابوں میں ہمارے سلوک و تصوف و عرفان و احسان اور علم باللہ اور یہ علم التقوی یا علم الاخلاص یا علم القلوب، جو مختلف ناموں پر، یا ہمارے ہاں آج کل پیری مریدی طریقت، ان کے بارے میں جن جن کتابوں میں تذکرہ ہے، میں ان کتابوں کا نام لیتا رہوں گا، آپ لوگ اسے حفظ کر لیں۔ اگر بروقت ضرورت کوئی منکر آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ ان کتابوں کے حوالے آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ میرے اس مختلف کلپس میں سے آپ کو مختلف حوالے میں نے دیے ہیں، لیکن اب میں صرف کتابوں کا نام لوں گا کہ ان کتابوں نے، میرے پاس تقریباً 100 کتاب ہے کہ جنہوں نے تصوف کی اہمیت اور تصوف کو اخذ کرنا، تصوف کو لینا، اس میں سے ثابت ہے۔ 100 سے بھی زیادہ کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کلام لا ریب قرآن عظیم الشان، جن کی آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جن جن آیتوں سے مختلف مفسرین کرام نے جو بھی مواخذی کی ہے، جو بھی ان سے استنباطات کی ہے کہ کس آیت سے سلوک و تصوف کو ظاہر کیا جا سکتا۔ اس کے بعد احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی احادیث طیبہ، ان میں سے مختصراً میں چند احادیث کی کتابوں کا نام لیتا ہوں، آپ ان کتابوں سے بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں بھی سلوک و تصوف کا ذکر بس طریق احسن موجود ہے۔ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم، ابو داود ہے، سنن ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، مشکات المصابیح ہے، طبرانی۔ اب تفاسیر کی طرف آ جائیں، تفسیری مظہری، تفسیری روح البیان، تفسیری روح المعانی، فتاوی شامی، حضرت ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ حاشیہ تحتاوی، یہ حضرت سید احمد ابن محمد تحتاوی آپ کی کتاب ہے۔ الدر المختار، علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ الدر المختار کے بعد الحدیقۃ الندیہ، حضرت امام عبد الغنی النابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ سراج العارفین، شرح منہاج العابدین، منہاج العابدین کا یہ شرح ہے۔ خود منہاج العابدین، ارشاد الساری، شرح صحیح بخاری، اور حضرت شہاب الدین احمد ابن محمد کی ایک کتاب ہے ایقاظ الہمم۔ الفتوحات الالہیہ، قطب الارشاد، الاشباح والنظائر للسیوطی، غنیۃ الطالبین، حضرت پیر پیران رحمۃ اللہ علیہ کے، احیاء علوم الدین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی یا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، تحفۃ المحتاج، حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انوار القدسیہ، امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ جواہر والدرر صغرا کے نام پر حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی کتاب ہے۔ الاجوبۃ المرضیہ عن الفقہاء والصوفیہ، یہ بھی حضرت امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی میں نے عرض کیا کہ آپ نے بھی فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، یہ ان کی روایت ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ مشائخ کے پاس جایا کرتے ہوتے تھے اور ان سے اخذ کر لیا کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مشہور قول ہے کہ
کہ من تصوف ولم يتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ حضرت امام گویا ہماری چاروں مذاہب کے مسالک کے اماموں نے بھی سلوک و تصوف کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے۔ الامر المحکم المربوط، شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ المنن الکبریٰ، حضرت امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ کیمیائی سعادت، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ کشف المحجوب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ التاجۃ الکبریٰ، حضرت امام العارف تاج الدین ہندی، آپ کی کتاب ہے۔ الموسوعۃ الیوسفیہ فی بیان ادلۃ الصوفیہ، علامہ شیخ یوسف خطار محمد، آپ کی کتاب ہے۔ کتاب اللمعہ فی التصوف، شیخ ابو نصر عبداللہ ابن علی ابن سراج الطوسی کی کتاب ہے۔ اور حقائق عن التصوف، شیخ عبد القادر عیسیٰ شاذلی کی کتاب ہے۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر، حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ الہدایۃ العلائیہ، حضرت علاء الدین عابدین رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ مرقات المفاتیح، حضرت علامہ علی بن سلطان محمد القاری ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ شرح مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ اشعۃ اللمعات، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ سر الاسرار و مظہر الانوار، حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب۔ قوت القلوب، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ عوارف المعارف، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی۔ التیسیر بشرح جامع الصغیر، علامہ محمد عبد الرؤوف مناوی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ روضۃ الطالبین و عمدۃ السالکین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ تعلیم المتعلم، امام برہان الاسلام ابراہیم زرنوجی، آپ کی کتاب ہے۔ ارشاد الطالبین، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب۔ تنویر القلوب، علامہ شیخ امین الکردی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ ایھا الولد، یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی مجموعہ رسائل ہے جو آپ کی مختلف رسالوں کو اکٹھا کیا ہے، اس میں سے ایک رسالہ ہے ایھا الولد، اس میں بھی سلوک و تصوف کے بارے میں تحقیقی اور تدقیقی نکات ذکر کی گئی ہیں۔ علم القلوب، شیخ ابو طالب محمد ابن عطیہ حارثی مکی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی کتاب ہے۔ فتاوی رضویہ، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ بدایۃ الہدایہ، یہ مجموعہ رسائل جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ہے، اس میں یہ کتاب ایک رسالہ چھوٹا سا وہاں پر لکھا گیا ہے۔ کفایۃ الاتقیاء، علامہ سید ابو بکر المعروف سید بکری رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ کی کتاب ہے۔ ندرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، صالح ابن عبداللہ ابن حمید امام و خطیب حرم مکی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی تصوف کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ خطوب مختارہ، یہ امام ابن قیم کی کتاب ہے۔ لواقح الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ المیزان الکبریٰ، اب بھی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ المواقف، امیر عارف باللہ عبد القادر الجزائری، آپ کی کتاب ہے۔ ایقاظ الہمم لابن عجیبیہ، آپ کا کتاب ہے۔ المنن الکبریٰ، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی ایک اور کتاب۔ ما لا بد منہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب۔ تفہیمات الہیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب۔ تحفہ اثنا عشریہ، حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ التکشف عن مہمات التصوف، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے۔ دلائل السلوک، یہ اللہ یار خان نقش بندی دیوبندی صاحب کی کتاب ہے۔ تیسیر القاری، شرح بخاری، یہ شیخ نور الحق جو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے فرزند ہے، ان کی کتاب ہے۔ شرح منظومہ ہدایت الاذکیاء، حاشیہ کفایت الاتقیاء، الشیخ محمد النووی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ جامع الاصول، شیخ احمد الکمشخانوی الخالدی کی کتاب ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رشحات
بہت مشہور کتاب ہے یہ، حضرت واعظ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہوئی ہے۔ فصوص الحکم ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ فتوحات مکیہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ مکتوبات معصومیہ حضرت امام معصوم رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ عین العلم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اور رسالہ قشیریہ ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازم رحمۃ اللہ تعالی کا بہت مشہور رسالہ ہے آپ کا۔ تفسیر ساوی ہے، حضرت شیخ احمد ساوی المالکی رحمۃ اللہ تعالی کی تفسیر ہے۔ القول الجمیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ فتاوی عزیزیہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ فتاوی تنقیح حامدیہ یہ بھی مشہور فتاوی ہے۔ تفسیر مدید علامہ ابی العباس احمد ابن محمد ابن مہدی المالکی کی کتاب ہے۔ ارشاد الساری شرح صحیح البخاری شیخ الاسلام ابی العباس شہاب الدین احمد کی کتاب ہے۔ فتاوی تاتارخانیہ عالم ابن علا انصاری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ فتاوی حدیثیہ حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے۔ تعلیم المتعلم برہان الاسلام الزرنوجی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے۔ حجت السالکین غوث محمد جان رحمۃ اللہ تعالی ہے، یہ حضرت امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے اولاد میں سے۔ آج کل کے دور میں بھی بہت سارے ہمارے مشائخ نے سلوک و تصوف پر مختلف کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں کوٹ کرتا ہوں حضرت ابو الاسفار علی محمد البلخی رحمۃ اللہ تعالی ہے، جو کچھ عرصہ قبل وفات پائے۔ آپ نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے، آپ نے کتاب لکھی ہے حیات الصافیہ فی حیات الصوفیہ، بہت ہی زبردست کتاب لکھی ہے، اور آپ نے اس میں سے سلوک و تصوف کو فرض عین ثابت کرنے کے دلائل لکھے ہوئے ہیں۔ جن جن کتابوں سے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ ساری کتابیں انہوں نے حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور بھی حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ایک خلیفہ ہے حضرت مولانا عبد الرؤوف نقشبندی، انہوں نے برہان العارفین کے نام پر کتاب لکھی ہے، اور بہت ہی زبردست انہوں نے بھی حوالہ جات سمیت سلوک و تصوف کو ثابت کیا ہوا ہے۔ ہدایت العمیان فی فرضیت علم الاحسان علامہ سید عبدالحق شاہ ترمیزی شیخ احمد علی شاہ جو کراچی میں ہوتے ہیں، آپ کی فرزند ارجمن ہے ہدایت العمیان فی فرضیت علم الاحسان، بہت ہی زبردست کتاب لکھی ہوئی ہے، با حوالہ جات انہوں نے سلوک و تصوف کو ثابت کیا ہوا ہے۔ اور شیخ القرآن والحدیث استاد العلماء پیر طریقت رابر شرید حضرت علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب، آپ نے ایک کتاب لکھی التشوف الی حقائق التصوف، حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کی فرزند ارجمن ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، بہت پیاری اور مدلل کتاب لکھی ہے۔ حضرت سید احمد علی شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مفتاح السلوک کے نام پر، بہت زبردست کتاب لکھی ہے، مفتاح السلوک نام کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی سلوک و تصوف کو ثابت کرتا ہے، علم و عرفان کو ثابت کرتا ہے۔ گنجین ادبیات، آداب المریدین اور جواہرات سارا کچھ اس میں لکھے گئے ہیں۔ یہ تو خیر ہمارے زمانے کے ہیں، جو میں نے ما قدم زمانے کے آپ کو کتاب حوالہ جات لکھ کے دی، یا وہ حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تقریباً 100 کتابوں سے بڑھ کر کتاب میرے پاس ہے جس میں سے سلوک و تصوف کو ثابت کیا گیا ہے۔ دلیل اگر کوئی چاہیے تو دلیل میں نے عرض کی، بقیہ ماننا نہ ماننا یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے۔ ہم نے کسی سے بحث و مناظرہ نہیں کرنا، جو حقائق ہے وہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ میرے اور آپ کے حامی اور ناصر رہے۔